شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی جنید اکبر صاحب، سارے ملک میں اس وقت یہی ایک بات ہو رہی ہے کہ آج پی ٹی آئی شرکت نہیں کر سکی پارلیمان کے ان کیمرہ قومی سلامتی کے اجلاس میں. کیوں نہیں گئی پی ٹی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. اصل میں جی ہمارا یہ نہیں تھا، ہمیں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے اور بھی سٹیک ہولڈر ہو سارے، لیکن یہ اس طرح ممکن ہی نہیں. جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کو 70% عوام کی سپورٹ ہے، جب اس کو سائیڈ لائن کیا جائے، اس سے اس کی انپٹ نہ ہو، اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اس کو اعتماد میں نہ لیا جائے، تو میرے نہیں خیال کہ اسی کوئی کیمرہ بریفنگ ہو یا کیمرے کے ساتھ بریفنگ ہو، تو جب ان کا انپٹ نہیں ہوگا تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی معنی نہیں ہے، ایک صرف نشست پراز سے آگے نہیں ہے. تو ہماری یہی تھی کہ خان صاحب سے ہمیں ملایا جائے تاکہ اس کی انپٹ لے لے اور ان سے مشورہ کر کے ہم اس اجلاس میں شامل ہو. لیکن حکومت نے آپ کو دیکھا، جب اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے تو رات صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ملاقات کروا دیتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہو، تو یہ حکومت چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس طرح کی کنسنسس ہو. لیکن سر آپ لوگوں کو دعوت تو دی گئی تھی، یہ تو آپ مانے نہ، یہ تو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شبہ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ چاہتی تھی آپ شرکت نہ کریں. دعوت تو تھی آپ لوگوں کے پاس، آپ چاہتے تو خان صاحب سے ملاقات کے بغیر شامل ہو سکتے تھے اگر آپ لوگ چاہتے تھے. نہیں آپ ہمیں بتا دیں، اگر ہم اپنی قیادت سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کا انپٹ نہ ہو، جس کو زیادہ میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ کی قیادت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھ ہے تو خان صاحب ہے، جو فاٹا کے حالات سمجھتے ہیں، جو نہیں تھی کہ ہماری قیادت کا اعتماد اس میں نہ ہو، اس کی انپٹ نہ ہو اور ہم اسے پاسلوں کا حصہ بنے. آپ کہہ رہے ہیں جنید اکبر صاحب کہ آپ کی پارٹی بالکل تیار نہیں تھی. آپ کی پارٹی تو تیار ہو چکی تھی، رضامندی دے چکی تھی، نام بھی دے چکی ہوئی تھی. کل اس وقت جو ہے ہم نے اپنے پروگرام میں صرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان سے بات کر کے اور ان سے ڈسکس کر کے پھر نام بھی دینے چاہیے اور ایجنڈا بھی دینا چاہیے. آپ کا یہ بیان چلایا ہم نے، آپ کے علاوہ باقی سارے راضی تھے. رات کو کیا ہوا کہ ایک دم سے 12 بجے ان کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں ان کا یہ ہونا ضروری ہے؟ ہوا کیا تھا؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں رائے لیا گیا تھا، اور میں اور ایک چترال سے ہمارے جو MNA صاحب ہے، ہم دونوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس اجلاس میں شامل ہونا چاہیے. باقی MNAs کی رائے مختلف تھی، لیکن یہ پارلیمانی کمیٹی کی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ تھا، یہ کنڈیشنل تھا کہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی جو ہمارے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، تو رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں جانا تھا. تو جو پہلے فیصلہ تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کا تھا، جو فائنل فیصلہ ہوا وہ پولیٹیکل کمیٹی کا، جو رات کو ہماری جو ہوئی تھی اس میٹنگ میں. ویسے جنید اکبر صاحب، آپ کی عادت نہیں ہے انتشار ڈالنے کی، جو ہے آپ کا ایک اسٹائل ہے بڑا بردبار قسم کا، مگر یہ پہلے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہو جاتی تو بہتر نہیں تھا کہ وہ پہلے پارلیمنٹری کی ہے؟ پارلیمنٹری پارٹی کی بھی ایک بڑی وزن ہے، سارے ہی تقریباً لوگ تھے، صرف آپ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. اور یہ رات کو اس وقت تک جو ہے ہم یہ خبر دے چکے تھے کہ جناب یہ تو ملنے صبح شمولیت کر رہے ہیں. ہاں آپ کا بیان، ہم نے آپ سے بات بھی کی، آپ کا بیان بھی چلایا، مگر لگتا ہے کہ رات کو 12 بجے کوئی ایک دم سے یہ خیال آیا کہ وہ عمران خان سے بات کرنا بھی ضروری ہے. آفٹر تھاٹ لگ رہی تھی کہ بعد میں خیال آیا. نہیں، بعد میں خیال نہیں، اصل میں رات کو فیصلہ ہوا تھا کہ 2 دن بعد جو ہے ہم نے یہ میٹنگ بلانی ہے. تو صبح ہماری جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ رات کو بلائی گئی تھی، اور پارلیمانی کمیٹی کی کیونکہ اسمبلی کا سیشن تھا، 11:30 بجے سیشن ہوتا ہے، تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ پہلے آ گئی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بعد میں آئے گی. پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہماری جب ہمیں پتا چلا اس ٹائم ہم نے اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارا اسی میٹنگ تھا. ویسے میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گی جنید اکبر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، بے حد معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کی ایک دوسری پکچر بھی جو سامنے آ رہی ہے اور بہت زیادہ حلقوں میں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو PTI کے اپنے سپورٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف
انصاف کے جو موجودہ لوگ ہیں آپ کے ماں سوائے جنید اکبر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے. پہلے انہوں نے حامی بھر دی، 14 بندوں کے نام آگے چلے گئے، پھر ایک پبلک ریئیکشن بلڈ ہوا اور اس پبلک ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے رات گئے یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اب شامل نہیں ہو رہے. تو اس سیاسی بصیرت کے اگر فیصلے اس پستی کے ساتھ آگے جائیں گے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کسی بھی موڑ پہ ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح. نہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں قصور کس کا ہے. اس میں ریاست اور کا قصور ہے. اگر پارٹی میں اتنا بڑا گیپ آئے، جو پولیٹیکل لوگ آپ شاہ محمود صاحب کی طرح جو ہمارے زیادہ تر آج بھی جیلوں میں ہیں یا جن کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دے، تو اتنا بڑے گیپ میں آپ دیکھیں کہ ہمارا چیئرمین صاحب اور ہمارے جی ایس صاحب جس کی ساری پولیٹیکل کیریئر کا میرا خیال ہے 1.5 سال یا 2 سال یا 1 سال سے بھی کم ہے نا، جب اس کو ٹائم لگے گا. یہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ٹائم پہ ہونی چاہیے اور پہلے سے مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم مشاورت پہلے نہیں ہوتی، پہلے فیصلے ہوتے تو پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے. لیکن اس میں گناہ کس کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل لوگ تھے، جس کو اس ملک کی ضرورت تھی، جس کی کوئی کریڈیبلٹی تھی، جس کو سیاست کی سمجھ تھی، جس نے ساری عمر سیاست کی، اس اتنا مجبور کیا کہ یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے اور یا آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا بڑا گیپ تھا کہ اس میں ہمارے جیسے لوگ آئے جس کو اتنی زیادہ نہیں ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ہم سیکھ بھی رہے. جو خامیاں اور کمی آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم یہی کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ ہمیں فیصلے کریں. لیکن وہ اتنا بڑا گیپ تھا کہ ہم جو زیادہ تر ہماری آج کی قیادت ہے اس کو ٹائم لگے گا کہ اس طرح کے فیصلے کس طرح ہونی چاہیے. تو بالکل میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی کمی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خامیاں جو ہے وہ دور کریں گے. وہ کب سیکھیں گے، کب وقت آئے گا؟ جنید اکبر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا، آپ بھی تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور وہ زیادہ تر جو لوگ 14 لوگ تھے ان میں سے اکثر سے سینئر بھی ہیں، کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو آپ کو پہلی بات ہے کہ اس میں اس پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آپ کیوں نہیں تھے؟ اور وہ جو 14 نام دیے گئے تھے، ہمارے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ اس میں آپ کا نام نہیں تھا. اس میں اصل میں فیصلہ یہ ہوا تھا، یہ کسی بنیتی پہ تو نہیں ہوا تھا. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر ریجن سے جو ہے ایک تو چیئرمین ہے جو ایک پارلیمنٹ جو ہمارا تھا جو عہدیدار ہے، اس کے علاوہ ہر ریجن سے نمائندگی ہونی چاہیے تھی. اور پھر ریجن میں ہماری یہی کوشش ہوئی تھی کہ ان ریجن سے لیا جائے جن کا بارڈر جن میں زیادہ ایشو ہے. تو ہمارا بشیر خان کا جو نام تھا وہ ہماری ملاکنڈ ڈویژن سے تھا اور کنسنسس سے تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مجھے کسی وجہ سے میرا نام نہیں رکھا گیا تھا، چونکہ کنسنسس سے ایم این ایس کی یہی رائے تھی کہ وہ چونکہ وہ بارڈر پہ ہے تو ملاکنڈ ڈویژن کی نمائندگی. بعد میں مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا کہ صوبائی صدر کی حیثیت سے آپ کل اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو آپ آ جائیں. لیکن وہ اسی طرح کوئی بنیتی اس میں شامل نہیں تھی کہ کسی نے مجھے روکا تھا. تو چونکہ یہی فیصلہ تھا کہ ہر ریجن سے، فاٹا سے، اسی طرح مختلف ایریا سے تھا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ صوبائی صدر مجھے بھی ہونا چاہیے تھا اور بلوچستان کی نمائندگی نہیں تھی، تو میں اور عادل بائزائی کا نام بعد میں شامل کیا گیا تھا. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نہیں جانا تو اس لیے ہم نہیں گئے.